وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ عبادت کیسی ہونی چاہیے؟ عبادت عزیزان محترم ایسی ہو کہ جس میں خاص سرور ہو، خاص کیفیت ہو، پتہ چلے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور وہ کیفیت، وہ سرور، وہ محویت اگر ڈھونڈنا ہے ہمیں تو ہمیں کہیں سے نہیں ملے گی تو صرف اور صرف پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نماز کو، ہمیں عبادت کو دیکھنا ہوگا۔ آپ فرما رہے ہیں کیفیت چاہیے، سرور چاہیے، محویت چاہیے۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے جس طرح نماز پڑھتا دیکھتے نا اس طرح تم نماز پڑھو، تمہیں ساری کیفیتیں، سارے سرور تمہیں میسر آ جائیں گے۔ اور اپنی امت کے لیے فرما رہے ہیں یاد رکھو نماز ایسے پڑھنا، جلدی میں نہیں، ٹائم پاس نہیں، بلکہ یوں سمجھو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے، اس کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پیارے پیغمبر کا ارشاد گرامی ہے، اور فرمایا نماز ایسے پڑھنی ہے کہ جس طرح زندگی کی آخری نماز، اور نماز میں تو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں۔ جب بندے کو پتا ہو، غلام کو پتا ہو کہ میں اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوں، تو وہ کس طرح توجہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اپنے آقا کو دیکھ کر۔ اگر یہ تصور نہیں بن سکتا تو کم از کم یہ تصور تو ضرور بنا لو کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کے سامنے تم پیش ہونے والے ہو۔ اور پھر فرمایا کہ تم ایسی نماز پڑھو کہ نماز میں تم اللہ سے مناجات، جس طرح ابتدا میں نے عرض کیا کہ جب اللہ کے سامنے بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ایک دعا پیش کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے بھی جواباً کلمے آ رہے ہیں۔ جب انسان یہ تصور کر کے نماز پڑھے گا کہ میرے کلمے کا جواب اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، تو وہ حضوری، وہ خشوع خضوع، وہ محبت نماز میں کس طرح کی ہوگی۔ اسی لیے فرما رہے ہیں کہ نماز وہ ہے جو مجھے ٹھنڈک عطا کرتی ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرے دل کو سرور ملتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو سرور اگر ملتا ہے، ٹھنڈک میسر آتی ہے، آپ کو محویت اور کیفیت اور سرور اگر ملتا ہے تو نماز میں ملتا ہے۔ ہمیں بھی اگر یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں تو ہمیں بھی آقا علیہ السلام کی نماز کی طرف دیکھنا ہوگا، تو وہ ضرور ہمیں اس کا ایک خاص قسم کا سرور ملے گا۔ تفسیر کبیر میں امام راضی نے ایک چھوٹی سی بات نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور بھی لوگ وہاں ہوں گے، چھت سے سانپ گر گیا۔ ظاہر یہاں کوئی چیز ایسی زہریلی نظر آئے تو سب لوگ اچانک بھاگیں گے، سارے بھاگے تتر بتر ہو گئے۔ تو سانپ پھر گرنے کے بعد ایک جگہ بیٹھ تو نہیں رہنا تھا، چلا بھی گیا، گرا بھی، نکل گیا۔ امام صاحب نماز پڑھتے رہے۔ بعد میں کسی نے کہا کہ اتنا کچھ ہو گیا آپ کو نہیں پتہ چلا؟ کہنے لگے نہیں مجھے نہیں پتہ چلا۔ تو امام راضی نے یہاں یہ جو نقل کیا ہے کہ ان کی محویت کا یہ عالم ہے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات سنتے ہیں، بڑے اللہ والے نماز کے دوران ان کو اگر انجیکشن لگ گیا یا ان کی کوئی سرجری بھی بعض اوقات ایسی بھی ہمیں روایات ملتی ہیں، تو وہ واقعات کہاں تک سچے ہیں، کس حد تک، بھی تو اللہ ہی بہتر جانتا، لیکن ایسے ملتے ضرور ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، ہمارے بر صغیر میں ایک بہت بڑے عالم تھے حضرت عبداللہ غزنوی۔ یہ سید ابو بکر غزنوی کے والد مولانا داؤد غزنوی، جو تحریک پاکستان میں بڑے نامور تھے اور ہمارے وہ بانی صدر بھی ہیں، امیر بھی ہیں، ان کے دادا جان عبدالجبار غزنوی کے والد عبداللہ غزنوی، جنہوں نے براہ راست سند حدیث حاصل کی میاں نذیر حسین محدث دہلوی سے۔ 3 بڑے لوگ تھے، اکٹھے وہاں گئے تھے، جن کے بارے میں میاں نذیر حسین نے فرمایا وہ ایسی نماز پڑھتے تھے، ذرا جملہ سن لیں،
میاں صاحب بر صغیر میں ان سے بڑا کوئی محدث اور حدیث کا استاد نہیں ہوا، یہ سبھی مانتے ہیں، کوئی براہ راست مانتا ہے، کوئی بالواسطہ مانتا ہے، مانتے سبھی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عبداللہ حدیث تو ہم سے پڑھ گیا لیکن نماز پڑھنا ہمیں سکھا گیا، اتنی محویت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ ایک دن نماز پڑھا رہے تھے تو پیچھے کافی لوگ نماز پڑھنے والے تھے، نماز میں بارش آ گئی تو ہمارے جیسے جو سادہ تھا تھوڑی سی بھی چیز ہلنے لگے تو ہم بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، تقریباً سارے نماز چھوڑ کے بھاگ گئے، 3-4 لوگ بچے، وہ کھڑے رہے۔ تو انہوں نے نماز پڑھ لی، بارش ہوئی، تھم گئی، وہ واپس پلٹے تو دیکھا کہ ان کا تو برا حال ہے، وہ کیچڑ ویچڑ، وہ چھینٹے وغیرہ پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہوا؟ اپنی طرف نہیں دیکھا انہیں، کیا ہوا؟ کہنے اتنی بارش ہوئی آپ کو نہیں پتا؟ کہنے لگے مجھے اس کا نہیں پتا چلا۔ محویت کا یہ عالم ہے۔ تو یہاں میرے سامنے ایک مثال آ رہی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان خواتین نے دیکھا تھا، مصر کی خواتین نے، وہ کون سی چیز تھی جس بنا پر انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی؟ ایک محویت تھی نا، کہ انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، وہ حسن کی تاب نہ لا سکیں اور وہیں پہ محو ہو گئی، یوں ٹک ٹک ہی باندھ لی اور یوں دیکھ رہی ہیں اور چھری ان کی انگلیوں پہ چل گئی۔ تو یہ اگر کہا جائے یہ عشق مجازی، چلو کہہ لیں، عشق تو نہیں تھا، ایک خاص ایک منظر تھا، تو اگر اس میں مجاز میں لوگ اپنی انگلیاں کٹوا سکتے ہیں تو ہم جس سے محبت حقیقی کرتے ہیں، جہاں سے ہمیں وہ سرور میسر آنا چاہیے، اس کے لیے تو ہمیں گردنیں بھی کٹوا لینی چاہیے، ہمیں پتہ نہ چلے۔ ایسی ہماری عبادت اور ایسی نماز ہو، محویت اور کیفیت اور سرور یہ نماز میں ضرور ہونا چاہیے، تبھی جا کے اس کے فوائد میسر آتے ہیں۔ اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ خاص قسم کا استغراق، خاص قسم کی محویت، خاص قسم کا ڈوب جانا نماز میں محبت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اور جس میں خوف بھی ہو، رب تعالیٰ کے ساتھ محبت بھی اور خوف بھی ہو، ساری چیزیں اس میں شامل ہو، تو پھر جا کے وہ نماز بنتی ہے۔